السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصنفہ ناہید طاہر ریاض سعودی عرب سے۔ ایک ملاقات ضروری ہے پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم۔ اردو ادب عصر حاضر کی ایک معروف شخصیت رفیہ نوشین، جو نثر نگاری، شعر و سخن سے گہرا شغف رکھتی ہیں، ایک ادیبہ کے علاوہ سوشل ورکر بھی ہیں۔ لوگوں کے مسائل کی حل تلاشی اور پریشانیوں کا خاتمہ ہی موصوفہ کی زندگی کا اصل مقصد کہلاتا ہے۔ محترمہ نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر تلخ حقائق کا ایک پیکر بنایا ہے اور اس پیکر کو قاری کے دل و دماغ تک پہنچانے کی سعی کی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام رفیہ نوشین ہے۔ میں حیدرآباد دکن سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے بی ایس سی کیا ہے، ایم اے اردو لٹریچر سے کیا ہے عثمانیہ یونیورسٹی سے، اور پھر ایم اے میں نے کیا ہے ویمنس ایجوکیشن سے مانو سے، اور ایم فل کیا ہے، اور پوسٹ گریجویشن ڈپلومہ ان ٹرانسلیشن اسکلس اینڈ ماس کمیونیکیشن کیا ہے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے۔ اور جہاں تک مشاغل و مصروفیات کا سوال ہے تو ناہید، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں ایک سماجی جہدکار ہوں، تو اس حوالے سے اصلاح معاشرے کے کام میں مصروف رہتی ہوں۔ مختلف سماجی موضوعات پر شعور بیداری کے کام ہمارے چلتے رہتے ہیں فیلڈ میں، اور اس کے علاوہ ایک ادیبہ ہوں، تو بہت سارے رسالوں کے لیے اپنے کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا، اور کبھی طنز و مزاح لکھتی ہوں، اور کبھی کسی مشاعرے کے لیے غزل سرا ہوتی ہوں۔ بہت ساری انجمنوں سے جڑی ہوئی ہوں، تو ادبی پروگرامز میں بھی شرکت ہوتے رہتی ہے۔ اور آج کل تو کووڈ کے بعد سے زوم آن لائن پر کافی سارے پروگرامز ہو رہے ہیں، تو کبھی کوئی ویبینار، کبھی کوئی مذاکرہ، تو یہ سب چلتے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بچوں کے ساتھ بھی مجھے بہت دلچسپی ہے، بچوں کے ساتھ کام کرنے میں، اور میں یہی سوچتی ہوں کہ ہماری آنے والی نسل کو اردو کے لیے تیار کرنا، ان میں اردو کے تئیں جو ہے محبت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اسکول اور کالج کے بچوں کے لیے مختلف قسم کے پروگرام ترتیب دینے میں بھی لگی رہتی ہوں۔ ماشاء اللہ، ویسے تعجب کا مقام ہے، آپ اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں؟ ناہید، بندے کی کیا بساط ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی کر سکے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب کام اپنے آپ آسانی سے یوں ہو جاتے ہیں نا کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ حیران رہ جاتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ رفیہ نوشین، ادبی دنیا ہی آپ کی زندگی ہے، آپ کی خوشی ہے اور زندگی کا اثاثہ بھی ہے۔ تو اس سفر کی چند خوبصورت یادیں اگر ہم سے شیئر کرنا چاہتی ہیں تو پلیز کیجیے گا۔ بے شک ناہید، یادیں تو زندگی کا وہ سرمایہ ہوتی ہیں جو رلاتی بھی ہیں، ہنساتی بھی ہیں۔ آپ ایک واقعے کی بات کر رہی ہیں، لیکن سچ کہو تو میری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جس کا ذکر میں نے اپنے کلام میں یوں کیا ہے کہ گنگنا کر کبھی ہنس کر کبھی پی کر آنسو، گنگنا کر کبھی ہنس کر کبھی پی کر آنسو، تجھ کو ہر رنگ میں سینے سے لگایا میں نے، تجھ کو ہر رنگ میں سینے سے لگایا میں نے، تو نے غم بھی دیے تنہائی بھی دی خوشیاں بھی، تو نے غم بھی دیے تنہائی بھی دی خوشیاں بھی، زندگی تجھ کو ہر ایک طرح نبھایا میں نے، زندگی تجھ کو ہر ایک طرح نبھایا میں نے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت خوب نوشین، آپ نے اپنے کلام کا نمونہ پیش کر کے ہم سامعین کو کافی محظوظ کیا ہے۔ آپ کی ایک تصنیف ریختہ پر دیکھی اور پڑھی ہے میں نے، آپ کی دوسری تصانیف کے تعلق سے مزید جانکاری دیجیے گا۔ میری اب تک 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ میری پہلی کتاب تھی سماج کا پرتو، جو 2012 میں منظر عام پر آئی،
اس کے بعد 2015 میں میری ایک اور کتاب منظر عام پر آئی جس کا عنوان تھا میری آنکھوں کی زبان. ان دونوں کتابوں کو آندھرا پردیش اور تلنگانہ اردو اکیڈمی نے انعامات سے نوازا ہے. اور میری تیسری کتاب جس کا ذکر آپ نے کیا تھا ناہید کہ آپ نے ریختہ پرے سے دیکھا ہے، جس کا عنوان ہے کوئی بات اٹھا نہ رکھنا. یہ کتاب رپور تاس کا مجموعہ ہے جو 2019 میں آئی ہے، اور اب الحمدللہ چوتھی کتاب زیر طباعت ہے جس کا عنوان ہے شاہین باغ کے نغمے. اور اس کتاب کو بھی میں مرتب کر رہی ہوں، اور اس میں زیادہ تر وہ سارا کلام ہے جو NPR-CAA اور NRC کی تحریک کے دوران شعراء و شاعرات نے لکھے تھے، تو میں نے اکٹھا کیا ہے تاکہ یہ ایک دستاویز کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. تصنیف شاہین باغ کے نغمے کے لیے ہماری جانب سے پیشگی مبارکباد قبول کیجیے گا. اس کتاب میں طاہر بلال صاحب کی بھی ایک خوبصورت نظم موجود ہے. یقین کریں مجھے آپ کی اس کتاب کا بڑی بے چینی سے انتظار ہے. نوشین، اب وقت ہو چلا کہ آپ اپنی کسی خوبصورت تخلیق سے سامعین کو محظوظ کریں. میرا لکھا افسانہ ڈبل بیڈ مجھے بہت پسند ہے. وہ افسانہ تو طویل ہے، یہاں مکمل افسانہ سنانا ممکن نہیں، تو اس کا اقتباس میں پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے. اس انسان کی ساتھی دیواریں ہوں جہاں صرف تنہائیاں بستی ہوں، وہاں انسان کے لیے خود سے باتیں کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں رہ جاتا. یہاں تو بس وہ تھی اور اس کی ذات کی الجھنیں. سچ ہے محبت میٹھی نہیں نمکین ہوتی ہے، تبھی تو آنسوؤں کی سوغات دیتی ہے، اور آنسو بھی نمکین ہوتے ہیں. اف، درد کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی. یہ درد بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. تنہا ہو تو اس کی شدت اور وسعت میں بیک کرا اضافہ ہوتا ہے. نادان نہیں جانتا کہ ایسا کر کے تو وہ ہمارے اضطراب کو مزید بڑھاتا ہے. واہ، آپ نے ایک بہترین اقتباس سے نوازا ہے. میں نے بھی یہ افسانہ پڑھا تھا. نوشین، کامیاب افسانے کی خصوصیات بتائیں. ناہید، بہترین تخلیق کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو جہاں تک میرا خیال ہے میں سمجھتی ہوں کہ صرف لفظوں کے انبار کو ہم بہترین تحریر یا تحریر ہی نہیں کہہ سکتے. بہترین تحریر تو وہ ہوتی ہے جو دلوں پر راست اثر کرتی ہے، جو تکلف و تصنع سے عاری ہوتی ہے اور بے ساختگی اور بے تکلفی سے مزین ہوتی ہے، اور جس کے اسلوب میں موضوع کا حق ادا ہوتا ہو، اسی کو ہم بہترین تخلیق کہہ سکتے ہیں. آپ کے خوبصورت اقتباس کے بعد ہم اور سامعین چند خوبصورت اشعار سننے کے خواہش مند ہیں. اگر کوئی کلام ہو یا پھر چند اشعار ہی کیوں نہ ہو، سامعین کے گوش گزار کر دے، بڑی مہربانی. نہیں، جب آپ نے کچھ اشعار سنانے کی فرمائش کی ہے تو ظاہر سی بات ہے سنانا تو ہوگا ہی، تو پیش کرتی ہوں. ہے جسم جیسے میرا میری روح کا قفس، ہے جسم جیسے میرا میری روح کا قفس، سانسوں کو عمر بھر کے لیے مل گیا قفس، سانسوں کو عمر بھر کے لیے مل گیا قفس. اور شعر یہ میری زندگی پر مبنی شعر ہے کہ مشعلیں ان کی جلا کر نئے رستے ڈھونڈے، مشعلیں ان کی جلا کر نئے رستے ڈھونڈے. میرے گزرے ہوئے حالات میں اتنا کچھ ہے، میرے گزرے ہوئے حالات میں اتنا کچھ ہے. اور شعر دیکھیے کہ
कितने समझौतों से गुजरी हूँ यही सोच के मैं, कितने समझौतों से गुजरी हूँ यही सोच के मैं, बावफा कौन मेरा है मुझे मालूम नहीं, बावफा कौन मेरा है मुझे मालूम नहीं। और एक शेर है कि मेरे लब पर हंसी है जो नौशीन, मेरे लब पर हंसी है जो नौशीन, मेरे गम का उड़ा रही है मजाक, मेरे गम का उड़ा रही है मजाक। और अब आखिरी शेर पेश करती हूँ कि कहती है नौशीन ये तुमसे कभी न डरना मुश्किल से, कहती है नौशीन ये तुमसे कभी न डरना मुश्किल से, मुश्किल जब भी पेश आए तो मुझसे बातें कर लेना, मुश्किल जब भी पेश आए तो मुझसे बातें कर लेना। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब रफ़िया नौशीन। हमारे माशरे में मर्द के बग़ैर ज़िंदगी का कोई तस्वुर नहीं है। शौहर की वफ़ात के बाद आपने ज़िंदगी के तल्ख़ हालात का मुकाबला किया और कर रही हैं। समाज को रहने दें। क्या आपके अपने इस अजीम जिद्दोजहद की कद्र करते हैं? नाहिद, आप कह रही हैं कि हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए मर्द के बग़ैर ज़िंदगी का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ़ करती हूँ, इसलिए कि अगर ये सच होता तो आज हमारे समाज में मुतल्लिक़ा और बेवा के निकाह को मायूब नहीं समझा जाता, जिसकी वजह से आज हमारे समाज में ऐसे कई ख़वातीन हैं जो तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और बेशुमार मसाइल से जूझ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कहीं पर ये बहुत कामयाब हैं तो कहीं पर मसाइल का सामना करते करते वो हार मान रही हैं, वो थक रही हैं, ज़िंदगी से तंग आ गई हैं और कहीं कहीं पर ख़ुदकुशी पर भी वो मजबूर हो रही हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिन हालात का मुकाबला किया उससे मेरे बच्चे न सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि वो मेरी कदर भी करते हैं। एक आखिरी सवाल है नौशीन, गर्दिश दौरान की तलखियों और हालात के उतार चढ़ाव के बावजूद माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत बुलंदी पर नज़र आती है। इस मुकाम तक पहुँचने तक आपने क्या खोया और क्या पाया है? नाहिद, ज़िंदगी एक तग़य्युर का नाम है जहाँ पर मुसलसल बदलाव होते रहते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और काफ़ी कुछ पाया भी है। जैसे रिश्तों की अगर हम बात करें तो ऐसे कई रिश्ते हैं जो हमसे दूर हो गए, लेकिन वहीं पर कुछ नए रिश्ते भी हैं जो हमसे जुड़ गए। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन तशनगी अभी बाकी है। नौशीन, मैंने आखिरी सवाल तो कहा था, लेकिन एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल बाकी है कि अपनी मुलाजिमत के तय सामाइन को कुछ बता दी जाए। मुलाजिमत के हवाले से अगर बात करूं तो मैं राइट नाउ माई चॉइस नामी फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। ख़वातीन के घरेलू तशद्दुद के मसाइल और ट्रैफिकिंग के इशू पर काम करता है।